دوستو بہت ہی مبارک دن ہے اور بہت ہی مبارک تاریخ ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جس میں بڑے بڑے اولیاء کرام زمانے کے تاجدار اس تاریخ کو مناتے ہوئے آئے ہیں اور اس سے برکت لیتے ہوئے آئے ہیں۔ کوئی مسلمان چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو بیچارہ، مگر وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کے بارے میں ضرور جانتا ہے، کیونکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں رب کائنات نے ہم مسلمانوں کو بہت نعمتیں عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا ایمان والوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں کی اولاد ہیں۔ آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں اور ماں کی طرف سے آپ حسینی ہیں۔ والد کی طرف سے آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11ویں پوتے ہیں اور ماں کی طرف سے امام حسین کے آپ 12ویں پوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر بھی 11ویں اور 12ویں کا جمع ہے، یہاں 12ویں تاریخ بھی ہے اور 11ویں تاریخ بھی ہے۔ اور آج الحمدللہ دن ہے پیر شریف کا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور تاریخ کے اعتبار سے 11ویں شریف ہے۔ پیران پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان نرالی ہے، انوکھی ہے۔ آپ اپنے ماننے والوں کے لیے فرماتے ہیں جو بھی میرا ماننے والا ہے مجھے جہاں سے بھی پکارے گا میں اس کی وہاں سے مدد فرماؤں گا۔ اور ایسے بہت سے واقعات کتابوں میں تاریخوں میں لکھے گئے ہیں کہ مرید کہیں ہے، چاہنے والا کہیں ہے، وہاں سے اس نے پکارا، وہیں سے آپ نے اس کی مدد فرما دی۔ آپ کی جناتوں پر بھی حکومت چلتی تھی، ہواؤں پر حکومت بھی چلتی تھی، آپ کی پرندوں پر بھی حکومت چلتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ تقریر فرما رہے تھے اور بادل آ گیا اور بارش ہونے لگی۔ آپ کی یہ بھی یاد رکھیں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تقریر سننے کے لیے 70 ہزار سے زیادہ لوگ آتے تھے اس زمانے میں، جبکہ سواری کا کوئی سادھن نہیں ہوتا تھا، لوگ پیدل چل کے آتے تھے اور تقریر میں بیٹھتے تھے۔ 400 لوگ سرکار غوث اعظم کی تقریر کو کاپی قلم لے کر نقل کرتے تھے، اور اس وقت نقل کرنا بھی بڑا ایک مشکل کام تھا، کیونکہ قلم آج جیسے نہیں تھے، لکڑیوں کے قلم ہوتے تھے، روشنائی الگ ہوتی تھی، کہیں گر گئی تو کام ہی خراب ہو گیا۔ اور اگر لکھ بھی لیا اور لکھنے کے بعد اگر اس لکھے ہوئے پر پانی گر گیا تب بھی بیکار ہو گیا، کیونکہ آج کل کے جیسے پرماننٹ قلم نہیں ہوتے تھے۔ تو آپ تقریر فرما رہے ہیں، بارش ہونے لگی، آپ نے بادل کی طرف انگلی اٹھائے کہا ارے بادل، ہم تو اللہ کے بندوں کو جمع کیے ہوئے ہیں اور تو بھگانے کے چکر میں ہے۔ وہیں کتابوں میں آتا ہے جہاں جہاں سرکار غوث اعظم کی تقریر ہو رہی تھی اس ایریا میں پانی نہیں برس رہا تھا، باقی آس پاس سب میں پانی برس رہا تھا۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مریدہ عورت جو آپ سے مرید تھی، وہ جنگل میں جا رہی تھی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے گھروں میں ٹوائلٹ کا انتظام ہوتا نہیں تھا ایسا۔ تو ایک بدتمیز، ایک شرارتی انسان، اس کی نیت کیا ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ گندا کام کروں۔ اس نے جب عورت نے مڑ کے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ جنگل ہے، پہاڑوں کا سلسلہ ہے، اب میں کیسے بچوں گی؟ تو فوراً اس نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا کہ یا میرے پیر و مرشد پیران پیر میری مدد فرمائیے۔ اس وقت غوث اعظم اپنی خانقاہ میں اپنے مدرسے میں تھے، آپ نے وہیں سے اپنی کھڑاؤں اپنی چپل شریف کو اچھالا اور پھینکا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ چپلیں اس تک پہنچیں اور اس پر پڑتی رہیں یہاں تک کہ وہ مر گیا، ختم ہو گیا، اور وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرید سیف اور آرام سے اپنے گھر کو واپس آ گئی۔ ایک مرتبہ آپ تقریر فرما رہے تھے، کیونکہ آپ تقریر بہت فرماتے تھے، مگر اس سے پہلے آپ ایک زمانہ ایسا تقریر نہیں کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، خواب میں کہا بیٹے تم تقریر کو نہیں کرتے ہو؟ تو غوث پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان لوگوں کے سامنے کیا تقریر کروں گا، یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار غوث اعظم کے منہ میں 7 مرتبہ اپنا تھوک شریف ڈالا، 7 مرتبہ۔ پھر ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب آئے کا منہ کھولو،
تو حضرت علی نے 6 مرتبہ آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک شریف ڈالا۔ سرکار غوث اعظم نے عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ یہ عمل کیا، برکت عطا فرمائی مجھ کو، اور آپ نے 6 مرتبہ عطا فرمائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے 6 مرتبہ اس لیے یہ عمل کیا تاکہ حضور کی برابری نہ ہو جائے، حضور کی برابری نہ ہو جائے۔ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ خلیفہ چہارم ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے دماد ہیں، بہت ساری خصوصیتیں آپ کو حاصل ہیں، پھر بھی آپ حضور کی برابری نہیں کر رہے۔ یہ مولا علی نے عقیدہ دے دیا کہ امتی چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر نہیں ہو سکتا۔ امتی تو امتی، تمام انبیاء کرام بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے برابر نہیں ہے۔ اور پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی نے اپنا جبہ عطا فرمایا کہ بیٹا یہ لو، اب تمہارے پاس ہی پوری ولایت، جتنے بھی اولیاء اللہ ہوں گے، کتب ہوں گے، ابدال ہوں گے، اوتاد ہوں گے، نجبہ ہوں گے، عرفہ ہوں گے، جو بھی ہوں گے، سب کی سرداری میں تم کو عطا فرماتا ہوں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو وہ مولا علی سے جبہ ملا، جو خرقہ ملا وہ آپ کے پاس ہے، اور آخری زمانے میں حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو یہ جو عہدہ ہے، یہ جبہ ہے، یہ سب ان کو ملے گا۔ جب تک حضرت امام مہدی نہیں ہے، سرکار غوث اعظم ہی کے پاس یہ پورے عہدے، یہ جبے حضرت مولا علی کے، یعنی جو پوری ولایت کا سلسلہ ہے یہ حضرت مولا علی کی طرف سے ہے۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ یہ میرا قدم تمام ولی اللہ کی گردنوں پر ہے، تو تمام اولیاء کرام نے گردن کو جھکا لیا۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب کہا 200 سال کو آپ پیچھے چلیے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم کی پیدائش سے 200 سال پہلے فرماتے ہیں کہ میں آج ہی اپنا سر جھکاتا ہوں، میں ابھی غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے میں پورے 200 سال ہیں۔ جنید بغدادی کہتے ہیں میں ابھی سے اپنی گردن جھکا لیتا ہوں۔ مریدوں نے کہا حضرت یہ کہ آپ بیٹھے بیٹھے اچانک بولنے لگے کہ میں اپنی گردن جھکاتا ہوں؟ تو آپ نے حضرت جنید بغدادی فرمایا 200 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کا بڑا مقام ہوگا، بڑا مرتبہ ہوگا، اور وہ منبر سے یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ اس وقت وہ کہے گا تمام اولیاء کرام گردن کو جھکائیں گے، میں ابھی جھکاتا ہوں، میں اپنی گردن کو ابھی جھکاتا ہوں، اور ان کے قدم کو میں ابھی کہتا ہوں تم ابھی میرے اوپر قدم رکھ دو۔ تو یہ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ہے۔ تمام اولیاء کرام یہی فرماتے ہیں کہ ہم ان کا مرتبہ و مقام بیان نہیں کر سکتے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اصل ان کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اصل جو بندے کا جو مومن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تنہائی پاک ہو۔ کیا چیز؟ اس کی تنہائی پاک ہو، اس کی خلوت میں جو ہو وہ پرہیزگاری ہونا چاہیے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کیونکہ میں تمہارے سامنے بڑا اچھا بن جاؤں گا، تم میرے سامنے اچھے بن جاؤ گے۔ تم تو کہو امام صاحب دیکھ رہے ہیں، امام کہے گا کہ مقتدی دیکھ رہے ہیں۔ تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو دنیا داری میں سے، اس وقت نیک بننا یہ اصل مسلمان ہونا ہے، یہ اصل ایمانداری ہے۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ تم اپنی نسبت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح کر لو۔ کہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، حضور کے افعال، حضور کے کردار کو اپناتا نہیں ہے، تو پھر وہ یہ کہے کہ میں حضور کا امتی ہوں، یہ کہنا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اصل کیا چیز ہے؟ امتی کا مطلب ہے حضور کی باتوں پر، حضور کے افعال پر، حضور کے کردار پر، حضور کی سنتوں پہ عمل کرو۔ خالی بغیر عمل کے ہم کہتے ہیں حضور کے امتی ہیں، یہ ہم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کل حضور کا پڑوس اسی کو ملے گا جو حضور کی اتباع پر پیروی کرتا ہے، حضور کو فالو کرتا ہے، حضور کی باتوں کو مانتا ہے۔ تو ہمیں اصل 11ویں یہی ہے کہ ہم سرکار غوث اعظم نے جو فرمایا ہے، جو کیا ہے، اس پہ عمل کر۔ پیدا ہوتے ہی صاحب شریعت پر عمل شروع کر دیا ہے، پیدا ہوتے ہی
روزہ رکھ لیا آپ نے، یہ شریعت کا آپ کے اندر پیدا ہوئے نہیں ہے ماں کے پیٹ میں کہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے، پڑھا ہے کہ جب سرکار غوث اعظم پہلے مدرسے میں گئے تو آپ نے 15 پارے سنا دیے۔ بھائی صاحب، غوث اعظم میں محبت یہی ہے، قرآن پاک سیکھو، اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھاؤ، اپنی نسلوں کو قرآن پاک سکھاؤ۔ اگر ہم بغیر قرآن سیکھے ایک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سرکار غوث اعظم سے محبت کر رہے ہیں، تو بھائی معاف کرنا، یہ محبت سچی نہیں ہے۔ ہم اس محبت میں سچائی نہیں ہے۔ پوری زندگی غوث اعظم پڑھتے پڑھاتے رہے، مدرسے جڑے رہے، صبح سے دوپہر تک پڑھاتے، دوپہر سے اس زمانے میں جتنے علم چلتے تھے، جتنے سبجیکٹ ہوتے تھے، سارے غوث اعظم پڑھاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کا بھی علم حاصل کریں اور دنیا کا بھی حاصل کریں، اصل 11ویں شریف پوری زندگی میں مناتے رہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سرکار غوث اعظم کے صدقے میں رب کائنات ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے۔ درود شریف پڑھیے اور اس کے بعد قل هو اللہ شریف پڑھیے 3 مرتبہ، فاتحہ کر لیتے ہیں۔